چاہتی ہوں کہ پہلے میں وہ خط بیان کروں جو علامہ طباطبائی کو ایک 22 سال کے لڑکے نے لکھا تھا. ایک 22 سال کے لڑکے نے علامہ طباطبائی کو خط لکھا. یعنی یہاں پر ایک میسج ہے ہم سب کے لیے کہ جو ہمارے جوان ہیں نا ان کو کیا کرنا چاہیے, ان کو مستبحات کی طرف ہمیں لانا ہے. پتہ نہیں کیوں ہم اپنے جوانوں کو صرف اور صرف, جو ہمارے بچے ہوتے ہیں, اب دیکھیں سسٹر سیر کہ ہم اپنے بچوں کو صرف اور صرف قرآن کی ریڈنگ پہ لگا دیتے ہیں. جی بالکل بالکل. بڑے 3 سال 10 سال لگے صرف اور قرآن کی ریڈنگ کر سکتے ہیں, لیکن قرآن کے اندر کیا مطالب ہے وہ نہیں جان پاتے ہیں. افسوس کی بات ہوتی ہے کہ جب ہم اپنے بچے کو کوئی دوسری زبان سکھاتے ہیں نا تو بڑی فخر سے ہم کہتے ہیں کہ ہاں بھائی میرے بچے کو فرینچ آتی ہے, میرے بچے کو انگلش آتی ہے, میرے بچے کو یہ زبان آتی ہے. لیکن بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ پاتے کہ میرے بچے کو قرآن کی زبان بھی آتی ہے. پتہ نہیں قرآن کی آیت ہے نا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, تم لوگ کہاں جا رہے ہو. تو یہاں پر جو علامہ طباطبائی ہے وہ ہمیں ایک بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ جو بچے نے 22 سال کے لڑکے نے خط لکھا ہے, ان کو علامہ طباطبائی کیا چیز بتاتے ہیں کہ تمہیں کیا کیا کرنا چاہیے. میں تھوڑا سا اس خط کی طرف آتی ہوں, پھر اگر آپ مجھے اجازت دو گے تو پھر یہ جو مصبحات ہیں علامہ طباطبائی کو وہ لڑکا خط لکھتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ علامہ طباطبائی سے کہتا ہے کہ میں ایک 22 سال کا جوان ہوں اور میں ایسے جگہ پر یا ایسے معاشرے میں زندگی گزار رہا ہوں جہاں پر ہوائے نفس ہے اور بہت زیادہ آرزو ہے, خواہشات جسے ہم کہتے ہیں نا, خواہشات نے مجھ پہ تسلط کر لیا ہے اور میں اپنے راستے سے بھٹک رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے راستے پر آ جاؤں اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے اس راستے کو کنٹینیو رکھوں جو اللہ کا راستہ ہے اور میں نہیں چاہتا کہ اس سے بھٹک جاؤں. لیکن علامہ طباطبائی کو وہ لکھتا ہے کہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے آپ یہ چیز بتاؤ, کہ آپ ہی مجھے بتا سکتے ہو, ایک باپ کی طرح آپ مجھے شفقت کی طرح بتا سکتے ہو کہ میں کیا کر سکتا ہوں. لیکن مجھے نصیحت نہیں چاہیے کیونکہ نصیحت تو بہت نے کی ہے, مجھے ایک پریکٹیکلی چیز بتائیں کہ میں وہ پریکٹیکلی کر سکوں, مجھے نصیحت نہیں چاہیے. اور پھر آخر میں اتنا خوبصورت وہ لڑکا لکھتا ہے کہ اگر آپ کو میرا یہ خط اچھا تو نہیں تو پھاڑ دیجیے گا. تو کتنا وہ خوبصورت ہے کہ اس بچے کو بھروسہ تھا کہ علامہ طباطبائی ہی میرا کام کر سکتے, لیکن علامہ طباطبائی نے بڑی بڑی باتیں کہنے کے بجائے, بڑی بڑی نصیحتیں کرنے کے بجائے, علامہ طباطبائی نے اس کے خط کا بہت ہی خوبصورت جواب دیا. اور اس کے خط میں بھی جب جواب دیا تو انہوں نے لکھا, پہلے تو وہی لکھا کہ اللہ آپ کو کامیاب کرے, یہ کرے, لیکن علامہ طباطبائی نے پریکٹیکلی اس کو بتایا کہ تمہیں یہ کرنا ہے. سب سے پہلے اس نے کیا علامہ طباطبائی نے کہا کہ تمہیں مراقبہ کرنا ہے اور تمہیں محاسبہ کرنا ہے. اب ہم دیکھیں کہ کیا ہماری زندگیوں میں مراقبہ اور محاسبہ موجود ہے. اور پھر یہاں پر جو علامہ طباطبائی نے ان کو تیسری چیز جو کہا کہ جب تم صبح صبح اٹھو نا تو تم اپنے, جب بھی تم صبح صبح نیند سے اٹھتے وقت تم عہد کرو کہ جب بھی میں جو بھی کام کروں گا وہ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہوگا, اس کے خلاف نہیں ہوگا. اور پھر علامہ طباطبائی نے یہ بھی اس کو کہا کہ اور جب تم نے یہ پوائنٹ بنا دیا, تمہارے دماغ میں یہ چیز بن گئی. اب دیکھیے آج کل سائنس بھی کہتی ہے نا کہ جب آپ صبح صبح اٹھتے ہیں تو مسکراتے ہیں تو پورا دن آپ مسکراتے رہتے ہیں, یعنی ایک سائنس بھی ہمیں بتا رہی ہے. تو جو چیز ہم اٹھتے ہوئے کرتے ہیں ہمیشہ رہتی ہے. تو یہاں پر بھی علامہ طباطبائی نے کہا کہ جب تم صبح کو اٹھو تو پہلے ہی تمہارے دماغ میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ میں جو بھی کچھ کروں گا وہ خدا کے لیے ہوگا, اور ہر وہ کام جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے میں اس کو چھوڑ دوں گا. اور پھر اس کے بعد علامہ طباطبائی نے اس کو کہا کہ اگر تم یہ کرو گے نا تو تمہارے دماغ میں آٹومیٹکلی ایک چیز آ جائے گی. وہ کیا ہوگا, مرنے کے بعد جو قیامت ہے وہ چیز تمہارے پاس آ جائے گی. اور پھر اس کے بعد علامہ طباطبائی ان کو کہتے ہیں کہ دیکھو جب تم سونے لگو 5 منٹ, صرف 5 منٹ تم اپنا محاسبہ کرو. کس چیز کا محاسبہ کرو؟ افسوس کی بات ہوتی ہے کہ ہم لوگ 5 منٹ یہ نہیں دے سکتے ہیں. میں ابھی ایک بک پڑھ رہی تھی جس بک کا نام تھا, مجھے لگتا ہے تقریباً میں اس کو دیکھ کے آپ کو بتاتی ہوں. ایک بک بہت ہی خوبصورت بک ہے, اسلامک نہیں ہے, کسی غیر مسلمان نے لکھی ہے. اس نے ایک چیز لکھی ہے سسٹر سر, قرآن کی بھی آیت ہے, آپ نے پڑھی ہوگی کہ خداوند عالم کہتا ہے کہ میں, اگر انسان چاہتا ہے نا, ما سعا یعنی نہیں ہے انسان کے لیے سوائے اس چیز کے جس کے لیے وہ اسٹرگل کرتا ہے. سعا کا مطلب ہوتا ہے کہ بے انتہا جان لگانا کسی چیز کے لیے. تو یہاں پر بھی اس بک میں بھی میں پڑھ رہی تھی, تو اس بک میں ایک غیر مسلمان آتھر کہتا ہے
کہ سائنس بھی کہتی ہے اور میرا تجربہ کہتا ہے اور میری اسٹڈی کہتی ہے کہ جب ایک انسان، مزے کی بات یہ آتی ہے کہ جب ایک انسان پختہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کے لیے اور مضبوط ارادہ کرتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، میں کر کے رہوں گا، تو کائنات کی تمام چیزیں حتیٰ کہ پتھر بھی اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ سبحان یہ اللہ، انسان کے بے دماغ شک کی بالکل صحیح طاقت کہہ رہی بتاتے ہیں۔ اور پھر وہی آتھر کہتا ہے، یہ علامہ طباطبائی کی مجھے بات یاد آ گئی، کہتا ہے کہ اگر تم پختہ ارادہ کرنا چاہتے ہو کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے اور میں کر کے رہوں گا، تو سونے سے 5 منٹ پہلے جب تم سوچتے ہو کہ مجھے کیا کرنا ہے، مجھے یہ کام کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے، اور پھر تم سو جاؤ، تو پھر یہ جو تمہارے دماغ کی طاقت ہوتی ہے نا، وہ ٹائم ہوتا ہے کہ کائنات کے جو پتھر ہیں وہ بھی تمہارے ساتھ دیتے ہیں۔ تو علامہ طباطبائی نے بھی کیا، اور ہم کیا سوچتے ہیں جب ہم سو رہے ہوتے، فلانے نے میرے ساتھ برا کیا، اس نے میرے ساتھ یہ برا کیا، میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ کیوں ہوا، یعنی ہم ہمیشہ نیگیٹو سوچتے رہتے ہیں۔ یہ چیز ہوتی ہے کہ ہمیں پازیٹیو سوچنا ہوتا ہے۔ یہ جو 5 منٹ ہوتے ہیں نا سونے کے، بہت بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ بالکل تو علامہ طباطبائی نے اس کو یہ بولا کہ جب تم 5 منٹ سونے لگے تو اپنا محاسبہ کرو، اس پورے دن کا وہ لے کر آؤ کہ میں نے کیا 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 ہے، کیا غلط کام کیا۔ اگر تم سے غلط ہو گیا تو استغفار کرو، اگر اچھا ہو گیا تو تم خوش ہو جاؤ۔ اور پھر وہی کہتے ہیں کہ اس چیز کو تم جو ہے وہ کنٹینیو کو، لیکن پھر علامہ طباطبائی نے لاسٹ میں اس کو کہا کہ ایک پریکٹیکلی، وہی میں بھی کہتی ہوں کہ پریکٹیکلی چیز میں ایسے نہیں کہا کہ پریکٹیکل چیز میں یہ وہی آ جاتا ہے کہ وہ کر کے دکھانے کے لیے۔ تو علامہ طباطبائی نے کہا کہ تمہیں رات کو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم مستحبات کو پڑھ کے سو۔ تو یہاں پر یہ تو پڑھنے کی بات آ رہی ہے، تو اس میں مستحبات میں پریکٹیکل کہاں سے آ جاتی ہے؟ تو یہاں پر بھی پھر وہی کہتے ہیں کہ علامہ طباطبائی کہتے ہیں کہ سورہ حدید، حشر اور صف اور جمعہ تغابن تم پڑھ کے سو، اور اگر نہیں پڑھ سکتے تو صرف سورہ حشر پڑھ کر تم سو جاؤ، اور پھر ان کو دعا دیتے کہ تمہیں اللہ کامیاب کرے۔ تو یہاں پر یہ بات آتی ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ سورہ مستحبات کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، امام فرماتے ہیں کہ یہ جو جتنی بھی سورہ کہی گئی ہے نا کہ اس کو آپ پڑھو، یہ فائدہ ہوگا اس کے پڑھنے سے، قیامت یہ ہوگا، نماز میں پڑھنے سے یہ ہوگا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم صرف ریڈنگ کریں۔ جب ہم ریڈنگ کرتے ہیں نا، میں آپ کو تھوڑا سا بعد میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ریڈنگ کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ امام خمینی نے اپنی جب تفسیر کر رہے تھے سورہ حمد کی، اس میں انہوں نے بتایا کہ جب ہم صرف ریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں، فائدے بھی ہوتے ہیں۔ فائدے وہ ہوتا ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں تو اللہ ہمیں فائدہ دیتا ہے، لیکن بعد کے لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو جب ہم اس کو اپنے پریکٹیکلی اپنی لائف میں لے کر آتے، اس کو کر کے دکھاتے اور وہ ہمارے ایمان اور ہمارے عمل کا ایک حصہ بن جاتے، تو جا کر وہ ہمیں کام دیتی ہیں، ورنہ وہ ہمارے لیے اتنا کام نہیں دیتی ہیں۔ ہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اعمال پر جو جتنا ہم دنیاوی چیزیں چاہتی ہیں وہ ہوتے ہیں، باقی بات کے لیے مشکل ہوتی ہے۔